ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے کچھ پبلک کا ویو بھی لے کے آئیں، کیونکہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ویو ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عام جو لوگ ہیں، جو معاشرے میں ہیں، وہ ایڈکشنز کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. تو آئیے چلے دیکھتے ہیں اور ان کی بات بھی سنتے ہیں. اقسام میں شراب، پاؤڈر، حفیم، چرس، سگریٹ، نسوار، بہت سارے. شراب ہے، اس طرح کے بیڑی ہے، اور اسی طرح کی کافی ساری اقسام ہیں سگریٹ کی بھی اور نشے کی بھی، اور جو کہ ساری بہت غلط ہیں. نشے کے اقسام جیسے کہ سگریٹ، شیشہ، نسوار وغیرہ. نشے تو دیکھیں ابھی بہت نئے نئے ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ جد ایسے آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ الکول تھا اور ایش وغیرہ تھی اور سگریٹ کا مطلب چلیں ایک یہ چیزیں تھیں. اب تو آئس اور ڈفرینٹ ایسے وہ ایک ڈانسنگ پلز بھی وہ تھی. مطلب بہت چیزیں ہو گئی. ہمیں اتنا جو سننے میں ہوتا ہے کہ کافی چیزیں ابھی ہیں. اقسام سگریٹ سے یا نسوار سے یا ان چھوٹی موٹی چیزوں سے سٹارٹ لیتے ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے مختلف شراب، کوکین، یہ وہ اس طرح ہیرون، ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. ان کے اقسام کافی ہیں. کچھ لوگ ڈرنک کرتے ہیں، ڈرگ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وہ ایڈکشن کر لیتے ہیں. زیادہ مین جو آج کل مطلب ہو رہا ہے، زیادہ لوگ شراب پی رہے ہیں. ریلیجن کہتا ہے اس کے حساب سے تو شراب ام الخبائث ہے، وہ بھی ایک نشے کی قسم ہے. اور اگر وہ نشے جو کہ ماڈرن نشے ہیں ان میں ہیروئن بھی ہے، کوکین بھی ہے، marijuana بھی ہے. جیسے سگریٹ نوشی ہو گئی اور ہیروئنس وغیرہ بھی. جیسے لوگ سگریٹ کے تھرو پاؤڈر کا بھی نشہ کرتے ہیں، اور ڈرنکر تو جیسے شراب کا نشہ، وسکی وغیرہ، شیشہ بھی ہوتا ہے. اس ٹائپ کے نشے ہیں نا. نشے کے آج کل تو بہت ہی اقسام ہیں. دیکھیں شروع میں جب ہم بچپن میں صرف ہم سنتے تھے، ڈر جاتے تھے شراب کا نام یہ وہ. آج کل تو بہت ہی، جیسے ہم موو کر کے آ گئے شہروں میں. یہ ہم کیوں کہیں کہ ہم شروع سے ہی یہیں رہ رہے ہیں یا کچھ بھی. جب ہم موو کر کے آئے تو یہاں تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. شیشہ دیکھا، نسوار دیکھی، تو ہیروئن دیکھی. یہ جو فلموں میں ہم ہیروئن سنتے تھے وہ ہم نے لائیو دیکھی. بچے برباد ہوتے ہوئے دیکھے، یونیورسٹی کے بچے برباد. جو ہم نسلیں پال رہے ہوتے ہیں ان کو جب یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشن دیتے ہیں تو وہ فرسٹ ایئر میں ہی وہ اس میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل خراب ہو چکی ہوتی ہے. اور دیر آر سو مینی کائنڈ آف ایڈکشنس جو آج کل ہے، جیسے ڈرنکنگ ہے، شیشہ ہے، نسوار ہے، ہیروئن ہے. وہ ہر طریقے سے لوگ کرتے ہیں نا ذرا اپنا ماحول دیکھ کے. آج کل تو اتنے سارے نئے نکل کے آ رہے ہیں. اسکارپیو کا بھی نشہ ہوتا ہے، وہ ایکسٹریم لیول پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کرسٹل ایک نشہ ہے، صحیح ہے. اور یونیورسٹی لیول میں لوگ پیپر بنا رہے ہوتے ہیں. سگریٹ تو بہت مائنر ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت چلے گئے ہیں. تو سگریٹ کو تو نشے کو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. کوئی لوگ جو ہے وائن لیتے ہیں، کوئی لوگ لیتے ہیں جو ہے افیون لیتے ہیں، چرس لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کے تو بہت ساری ورائٹیز ہیں جس پہ مختصر وقت میں کیا میں آپ کو نام لے لوں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے سینئر صحافی واصف ناگی صاحب. تو ان سے ہم چل کے بات کرتے ہیں. ناگی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بات تو ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اور میڈیا کے رول کی، لیکن یہ کہ ایک امپورٹنٹ رول جو ہے اساتذہ کا بھی آتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن میں جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ان مانیٹرڈ بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی جب وہ ہاسٹل لائف میں ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر کچھ آپ اپنا جو ہے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں اور تھوڑا سا پیرنٹس کو کوئی گائیڈ لائن بھی دیں. ڈاکٹر صاحب، اس میں یوں ہے کہ جو بچے ہاسٹل میں ٹائم گزارتے ہیں، اگر آپ ان کا وقت نکالیں تو وہ صبح سے لے کے یعنی 24 گھنٹے وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں. وہاں پہ ان کو نہ تو اساتذہ مانیٹر کرتے ہیں، نہ ہاسٹل سپرنٹ کرتے ہیں. خاص طور پر جو لڑکیوں کے ہاسٹلز ہیں وہاں بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں. میرے ابھی نوٹس میں ایک دو چیزیں آئیں. میں جہاں پہ پڑھاتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا کسی ادارے کا، وہاں پہ ایک بچی کو ہم نے ابھی پکڑا کہ وہ منشیات لیتی تھیں. اس نے کہا تم نے یہ کیوں شروع کی؟ اس نے کہا جی کہ میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ اگر تم نے موبائل لینا ہے مجھ سے تو تم یہ سگریٹ پیو. تو میں نے وہاں سے سگریٹ پینا شروع کیا اور مجھے اس کی عادت ہو گئی، اور اس کے بعد وہ میرے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرتا رہا. خیر ان دونوں بچیوں کو اسکول سے نکال دیا گیا. کہنے کی بات یہ کہ ہاسٹل میں جو بچیاں رہتی ہیں یا بچے رہتے ہیں، چاہے وہ بوائز ہاسٹل ہیں چاہے گرلز ہاسٹل ہیں، قطعاً کسی ہاسٹل میں یہ انتظام نہیں ہے کہ وہاں کا ہاسٹل سپرڈنٹ یا ٹیچر ان بچوں کو جا کے کمروں میں مانیٹر کرے کہ وہ اپنے کمروں میں کیا کر رہے ہیں، کس وقت پڑھ رہے ہیں، کس وقت کھیل رہے ہیں، کس وقت وہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل یوز کرتے ہیں. یہ بہت ضرورت ہے. استاد اور طالب علم کا جو رشتہ ہے وہ بڑا کلوز ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے
پچھلے 20-22 سال میں جو میرے مشاہدے میں آیا، اس رشتے میں بہت دوری آ گئی ہے. اساتذہ اپنی مجبوریوں میں ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو مانیٹر کریں پوچھیں. پہلے وقتوں میں اگر کوئی بچہ شرارت کرتا تھا، گڑبڑ کرتا تھا، تو استاد اس کے گھر تک پہنچ جاتا تھا. آج کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. آج ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس جو کچھ کرتے ہیں. میں ایک چیز یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس مانیٹرڈ نہیں ہیں اور اساتذہ کو بالکل نہیں پتہ کہ اسٹوڈنٹس کو کیا بتائیں، کیا آپ نے اس کے بارے میں بھی کبھی چیک آؤٹ کیا ہے کہ وہ جو اساتذہ ہیں ان کو ایڈکشنز کے بارے میں کتنی اویئرنیس ہے، یا ان کو پتہ ہو کہ بچوں کو روکنا کیسے ہے؟ کیا ان کی کبھی کوئی ایسی ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، ایسے پروگرامز کبھی ارینج ہوئے ہیں ان کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب کبھی بھی کسی ٹیچروں کے لیے ایسا کوئی پروگرام کہیں بھی کسی لیول پر نہ حکومت کی سطح پر ہوا ہے، نہ جو ٹریننگ کالج ہیں. دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ اساتذہ کو جب کہیں پہ لگایا جاتا ہے تو انگریزوں کے دور میں ایک سینٹر ٹریننگ کالج ہوتا تھا جہاں پہ اساتذہ کو تربیت دی جاتی تھی کہ انہوں نے اپنے طالب علموں سے کس طرح سلوک کرنا ہے، کیسے پڑھانا ہے. بدقسمتی سے اس وقت کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں اساتذہ کو بتایا جائے کہ جی انہوں نے اپنے بچوں کو جا کے بتانا ہے کہ منشیات کیا ہیں، ان کے استعمال سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ 77 تک ہمارے ملک میں بھنگ اور افیم کے ٹھیکے ہوتے تھے. لوگ وہاں جا کے تھوڑا بہت یہ نشہ کرتے تھے اور یہ چیزیں ہیروئن وغیرہ اتنی نہیں پھیلی تھیں. 77 کے بعد جب حکومت آئی تو انہوں نے افیم اور بھنگ کے ٹھیکے بند کر دیے گئے. اس کے بعد یہ نشہ ہیروئن اور دوسرے نشے بڑھنے شروع ہو گئے، چرس آ گئی اور چیزیں آ گئیں. اب صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ ان لوگوں نے، مافیا نے اسکولوں کالجوں میں ایسے اسٹوڈنٹ تلاش کیے ہیں جو غریب ہیں، ان کو یہ پیسے دیتے ہیں، وہ وہاں پہ نشہ کی چیزیں لے کے جاتے ہیں اور جو امیر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں. یہ ایک ایسا چین چل پڑا ہے جو کبھی شاید میرے خیال میں ختم نہ ہو سکے جب تک کہ اس میں اساتذہ، علماء کرام، سول سوسائٹی خود شامل ہو. اساتذہ کو بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ اپنے طالب علموں کو چیک کرنا چاہیے، اور یہ پتہ لگ جاتا ہے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے طالب علم سے کہ اس کے جو ایکٹ ہیں، جو اس کی حرکات و سکنات ہیں بتا دیتی ہیں کہ یہ نارمل اسٹوڈنٹ ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے. جس کو تجربہ جس ٹیچر کو ہوتا ہے وہ جج کر لیتا ہے. میں نے تو کم از کم اپنے ایکسپیرینس میں ایسے لوگوں کو پکڑا اور چیک بھی کیا. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ایسا سسٹم کوئی نہیں ہے، اساتذہ کی تربیت اپنی تربیت نہیں ہوئی. اور پہلی بات ہے کہ اساتذہ کون لوگ بن رہے ہیں جن کو کہیں نوکری نہیں ملتی، ماسٹر کی ڈگری لی، ٹیچر بن گئے. اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ ان کی باقاعدہ 3 ماہ کی 6 ماہ کی ٹریننگ ہو، ان کو بھی دیکھا جائے کہ یہ استاد بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کا رویہ بھی استاد بننے والا ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسما آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں ٹی وی کی طرف، اسکرین کی طرف، اس میں جو ڈرامے چل رہے ہیں اور جو ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، انٹرٹینمنٹ اسپیشلی جو چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہمیں نا 2 ایکسٹریم چیزیں نظر آتی ہیں. ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ دکھ کی داستانیں اتنی ہیں، اتنی مایوسی دکھائی جا رہی ہے. کوئی بھی ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے اور اس کی زندگی بڑی مشکل ہے، اور وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھا ہوا یا ینگسٹر بیٹھا ہوا یا کوئی بھی مرد عورت اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ایکسٹریملی گلیمرس لائف سٹائل ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کو دیکھ کے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، ایڈکشنز کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ انزائٹی، ڈپریشن، اپنے آپ کی سیلف اسٹیم لو ہونا، اپنی زندگی میں دیکھنا کہ مجھے خوشیاں نہیں کہیں سے مل رہی، یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو پھر اس چیز کی طرف دھکیلتے ہیں. تو یہ جو اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دکھاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ان بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اور خاص کر کے خاص جو عمر کے بچے ہوتے ہیں جو اسکول میں پرائمری کے بعد کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ کالج میں جاتے ہیں، یہ بڑا ہی سینسٹیو ایک دور ہوتا ہے. اس کے اندر تو پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس سے مل رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں خاص کر کے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب تو پوری دنیا سمٹ کے ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ہر ایک بچے کے پاس ٹیب ہے، ٹیلی ویژن ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس. اب تو 4 سال کا بچہ کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو ان کو اس کے اوپر نظر رکھنا ہوتا کیا ہے کہ چونکہ پیرنٹس بہت مصروف رہتے ہیں، اور جیسے ناگی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ مینٹورز نہیں رہے، آئیکنز نہیں رہے. ہمارے جو استاد ہوتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے، وہ ہمارا پہلا ایک آئیڈیل بنتے تھے اور ہم ان سے سیکھتے تھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. تو میڈیا جو ہے، تو میڈیا کیا کر سکتے اور یہ پلے میں ان میں کیا کرے گا؟ خاص کر کے دیکھیں ڈرامے، حال ہی میں کچھ ڈرامے ایسے آئے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کیا گیا اور اس کا بڑا امپیکٹ بھی تھا. جو انٹرٹینمنٹ ہے، جو موویز ہیں، ان کے ذریعے سے پڑوسی ملک کے اندر ایک آدھی مووی آپ نے شاید دیکھی ہوگی، میں اس کا نام نہیں لیتی تاکہ لوگ اور زیادہ نہ دیکھیں، مگر وہ بنی خاص کر کے
यानी कि हमें जो हर ड्रग्स कल्चर में नजर आता और है कि वो उसने बनाते हैं टारगेट ऐसे। किया और सही उसका बात। फायदा भी होता है, और ड्रामा भी अगर आप बनाएंगे उस तरह से उसका फायदा जरूर होगा। मसला क्या है कि हम एक बिल्कुल ही एक अनड्रिवन सोसाइटी हो गए हैं, ना हमारे कोई नजरियात रहे हैं, ना हमारे ख्यालात रहे हैं, ना हमारी रिवायात रही हैं, और ना ही हमारे अक़दार रहे हैं कि जिनको ना ख़ानदानों के अंदर अक़दार रहे हैं, ना एक फैमिली का एक वो लेके चलते थे, ना तरबियत में वो चीज़ है माओ की। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े वो बेसिक पॉइंट्स हैं। एक माँ जो पहली दरसगाह है, और एक वो दरसगाह जहाँ पे बच्चे बाद में जाते हैं, उसके ऊपर फोकस अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे भी आना शुरू हो जाएंगी, और मीडिया इसको फोकस करेगा तो मेरा ख्याल है लोगों को ज़्यादा इसका एहसास होगा। माजिबीन, अब आप ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, वो जो एक खातून खाना है वो बैठ के इसी तरह के एंटरटेनमेंट देख रही हैं, या ये एक्सट्रीम है या ये एक्सट्रीम है, शौहर से लड़ रही हैं मेरे पास ये नहीं है और उसी से रिलेट कर रही हैं, वो अपनी सेंटिमेंट्स को कैसे इन प्लेस रखें, क्योंकि जाहिर है कि जो कुछ उसके ऊपर असरअंदाज होगा वही सारे घर के माहौल में आएगा। बिल्कुल, अगर खातून खाना खुश है तो पूरा घर खुश होता है, और अगर खातून खाना का मूड ऑफ है तो पूरा घर उससे असरअंदाज होता है, पूरा घर। तो खातून खाना को एक तो वही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। बच्चों को शुरू से कुछ हमें ऐसे हैबिट्स बतानी चाहिए जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है हाउ टू से नो, कि कहीं आपने अपना कंट्रोल दिखाना है, और अगर आपको कोई इस तरह कर रहा है तो आपने नो कहना है। कहाँ का शुरू से अगर हम बच्चों को, और ये कैसे बताएं, ये तो हम थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन वो जो टीवी में नजर आ रहा है रियलिटी और फैंटेसी का डिफरेंस जो है, वो हम वो इतना गैप है उसको कैसे ठीक करेंगे? ये भी माँ बहुत अच्छी तरह बच्चों को बता सकती है कि बेटे ये सब चीज़ें जैसे ड्रामे में हो रही है ना, आम जिंदगी में ये फिर बहुत मुश्किल है। अगर आप इसमें पड़ गए या आपके दोस्त पड़े हुए हैं तो आपको उनको भी निकालना है। ये कोई अच्छी चीज़ ये जो दिखा रहे हैं ये तो थोड़ी देर का है, लेकिन इसके दूररस नताइज बताएं कि इससे क्या हो जाता है, पूरे के पूरे खानदान तबाह हो जाते हैं। मैं आपके लिए कितना वरी करती हूँ, मुझे छोटे छोटे पॉइंट बिल्कुल बच्चों को। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं कि जी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है, हमारे साथ रहिएगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।